इस जलसे का आखिर मकसद क्या था? उठाओ हाथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चुन चुन कर अपने घरों में मारे जाओगे। जब उन्होंने उठाया था अपने पश्तों के शेर से तो लगता था किसी क्लाइमेक्स की तरफ जा रहे हैं। खलक पा माँ पर नजर आऊं और माता से कत्ल। लेकिन उनका जो एंड था वो एक एंटी क्लाइमेक्स था, जिसकी वजह से खासी कंफ्यूजन जो है वो पैदा हुई कोयटा की हद तक या बलूचिस्तान में कि पूरा का पूरा प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंशियल टीम के अंदर माइक पॉम्पियो को और निकी हेली को मैं इनवाइट नहीं कर रहा। चूतियों की तरह जमीन में भीग रहे हो। खान साहब ने कहा अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरजादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। पाकिस्तान में 10 नवंबर 2024 इतवार का दिन जो है, संडे का, वो बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है। इस स्टेज पे मेरे सामने बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। ये डेवलपमेंट्स अहम भी हैं, ये डेवलपमेंट्स जो है इंटरेस्टिंग भी हैं, और कुछ हद तक ये डेवलपमेंट्स जो है वो खासी तकलीफ दे भी हैं, और इनके साथ खासे मुश्किल किस्म के सवालात जो हैं वो इनके साथ जुड़े हुए हैं। फॉर इंस्टेंस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हफ्ते का जो जलसा है सवाबी का, वो खासा कामयाब था। बहुत बड़ी तादाद में वेल अटेंडेड था, वर्कर्स आए, उसमें मोबिलाइजेशन हुई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो की लीडर्स हैं उन्होंने वहाँ पे खासी एग्रेसिव और धुआंधार किस्म की तकरीरें की। लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर से ही लोग ये पूछ रहे हैं कि इस जलसे का नतीजा क्या निकला, इसकी सेंस ऑफ डायरेक्शन क्या है, इसको हम कैसे एसेस करें कि ये कितना कामयाब था, इसका रिजल्ट आखिर क्या निकला। दूसरी तरफ कोयटा के अंदर जो दहशतगर्दी का हमला, बहुत खौफनाक, बहुत ही तकलीफदेह हमला हुआ हफ्ते के दिन, जिसकी जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने ली, उसके हवाले से बहुत सी मज़ीद डिटेल्स जो हैं वो हमारे सामने हैं, और ख़ासे मुश्किल किस्म के सवालात भी उस हवाले से उठ रहे हैं। लेकिन उन सवालात का जवाब ढूंढना भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तीसरी एक डेवलपमेंट हमारे सामने ये है, जहाँ हम देखते हैं कि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी प्रेसिडेंशियल टीम की तश्कील कर रहे हैं, और उस तश्कील में अब से चंद घंटे पहले उन्होंने माइक पॉम्पियो और निकी हेली के बारे में उन्होंने ऐलान कर दिया कि माइक पॉम्पियो और निकी हेली, माइक पॉम्पियो इससे पहले सेक्रेटरी डिफेंस भी CIA के डायरेक्टर रह चुके हैं, पिछली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में सेक्रेटरी स्टेट रह चुके हैं। निकी हेली जो है वो UN की एम्बेसडर रह चुकी हैं। दोनों ट्रंप को इस इलेक्शन कैंपेन में सपोर्ट किया, लेकिन ट्रंप ने कहा कि बहुत शुक्रिया आपकी सर्विसेज का, मैं आपको बड़ा, मुझे पसंद, मज़ा आया आपके साथ काम करने का, लेकिन अब आप मेरी इस नई टीम का हिस्सा नहीं होंगे। और मशरक़ वस्ता में कतर ने जो गुज़श्ता 24 घंटे में बहुत सख्ती से मना कर दिया है, इनकार कर दिया है कि वो इसराइल और हमास के दरम्यान में मज़ीद मीडिएशन जो है वो नहीं करेगा। मुझे मौका मिला तो मैं उसकी तफसीलात के अंदर भी जाऊँगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस आगे चलने से पहले कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें और इसकी डिबेट के अंदर आप हिस्सा लें। और जो पिछला वीलॉग था उसमें जहां मैंने एम्बेसडर अशरफ जहांगीर काजी साहब का मैंने जो आर्टिकल उसका लिंक किया था पढ़ने के लिए, उसे बहुत से लोगों ने पढ़ा, और उसके ऊपर आप लोगों के जो कमेंट्स थे उससे मुझे मज़ा भी बहुत आया। उसको पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट थी, और मुझे उससे सीखने का भी बहुत ज़्यादा मौका मिला। और मैं देख रहा हूँ कि आप में से कुछ लोग तो कम से कम ऐसे हैं, मैं किसी स्टेज पे नाम लूँगा उनका, जो कम से कम लिख सकते हैं, और मैं चाहूँगा कि वो ग्लोबल विलेज स्पेस के ऊपर लिखें, अपने आर्टिकल्स लिखें, कॉलम लिखें। एट द सेम टाइम मुझे आपके कमेंट्स से, जो बहुत से कमेंट्स से कोयटा के हवाले से, मुझे बहुत ज़्यादा उसमें से सीखने का भी मुझे जो है उससे मौका मिला। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि आप मुझे ज्वाइन करें एक इन्फॉर्म्ड, एक रैशनल डिस्कोर्स के लिए। इसकी अहमियत क्या है? मैं देखता हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं जो बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसे बहुत से लोग भी हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर जिन्हें मीडिया में सिरे से होना ही नहीं चाहिए था। उनको हो सकता है कोई आड़त का काम करते, दुकान करते, कहीं कोई चाय की दुकान खोलते, रियल एस्टेट का बिजनेस करते, कारों की डीलिंग करते, उनके पास ना तो इन्फॉर्मेशन है, ना कैरेक्टर एथिक है मीडिया के अंदर होने का। हमारा इनसे रिवेंज क्या है? हमारा रिवेंज क्या है कि हम एक इन्फॉर्म्ड डिस्कोर्स के ज़रिए, एक रैशनल डिस्कोर्स के ज़रिए जो लेवल है डिस्कशन का और इन्फॉर्मेशन का, उसका लेवल हम इतना बुलंद कर दें, उसको इतना ऊंचा कर दें, जैसे जब रोशनी आती है, सूरज निकलता है, बहुत लाइट होती है, तो तारीकी जो है वो ख़त्म हो जाती है। जैसे आप एक तालाब को अगर ड्रेन करते हैं तो मच्छर ख़त्म हो जाते हैं, अगर आप एक किचन जो है उसको साफ़ करते हैं तो वहाँ कॉकरोचेस जो हैं वहाँ नहीं आते। तो हमने डिस्कशन का लेवल जो है, उसका जो डिस्कोर्स का लेवल है वो रेस करना है। इसे मैं कहता हूं कि एक इन्फॉर्म्ड डिस्कोर्स के लिए आप इस चैनल पे मुझे ज्वाइन करें। चलते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सवाबी के जलसे की तरफ। इस जलसे को देखने के बहुत से एस्पेक्ट्स हैं, बहुत से एंगल्स हैं, बहुत सी डायमेंशंस हैं इस जलसे की।
ایک اس جلسے کا، اور میں اس جلسے کی جھلکیاں بھی آپ کو دکھاؤں گا. میری کوشش ہے کچھ جو کی لیڈرز ہیں ان کی تقریروں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی میں آپ کو دکھاؤں، بہت چھوٹے چھوٹے، جس کو جھلکیاں کہتے ہیں. تو بہت سے میں نے کہا کہ اس کو دیکھنے کے اینگلز ہیں. ایک اینگل اس کے سائز کا ہے. جلسے کا اچھا خاصا بڑا سائز تھا، نمبر کا تو ہمیں اندازہ نہیں ہے، لیکن اس کا جو ڈرون ویوز ہم نے دیکھے ہیں اس سے لگتا ہے کہ ایک ریسپیکٹیبل قسم کا کراؤڈ تھا. اور پاکستان تحریک انصاف اپنے بے تحاشا جو اس کو سیٹ بیکس آئے ہیں گزشتہ چند ہفتوں یا مہینوں میں، اس کے باوجود اس کا اپنے ورکرز کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اعتماد کا اور ٹرسٹ کا، وہ انٹیکٹ ہے. اور بہت بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف اپنے ورکرز کو موبلائز کر سکی. پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی اس وقت کی لیڈرز ہیں جن سے ہم لوگ فیملیئر ہیں، ان سب نے بڑی ہارڈ ہٹنگ دھواں دار قسم کی اسپیچز کی. میں سمجھتا ہوں کہ سلمان اکرم برادر صاحب نے بہت ہی سبسٹینٹیو قسم کی اسپیچ کی. عمران خان صاحب نے کہا میری قوم کو کہہ دو کہ اب تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا، تمہیں نکلنا پڑے گا. اس ملک کے میدان، اس ملک کی سڑکیں تمہاری منتظر ہیں. اگر ایسا نہیں کرو گے تو چن چن کر اپنے گھروں میں مارے جاؤ گے. شیخ وقاص اکرم کی وہاں پہ بولے، وہاں پہ بیرسٹر گوہر بولے، وہاں پہ عمر ایوب صاحب بولے، اسد کیسر بولے. اس کے علاوہ وہاں پہ زرتاج گل صاحبہ جو تھیں، وہ ایک اچھا ایکسیپشن تھا، خاتون تھیں اور وہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ پاکستانی. بہت کم پاکستانی عورتیں پارلیمنٹ میں ایسی ہیں جو ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہیں، اور زرتاج گل صاحب کو وہاں دیکھ کے بہت اچھا لگا. سینیٹر فیصل جاوید نے پرانے زمانے کی طرح اسٹیٹ سیکرٹری کا رول پلے کیا، جس سے ایک بڑا بھرپور پرانے زمانے کی یاد جو ہے وہ تازہ ہو گئی. اور اسی طرح سے پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس نے اس کی ویڈیو مینجمنٹ بہت اچھی کی. انہوں نے اس کے ڈرون کے ویوز جو ہے وہ بہت اچھے شیئر کیے. میوزک کا انہوں نے بہت اچھا استعمال کیا. یہاں تک تو تمام چیزیں جو ہیں آپ کو بڑی اچھی اور پازیٹیو نظر آتی ہیں، اور میں چند جھلکیاں بھی آپ کو دکھاتا ہوں. جیسے کہ میں نے کہا کہ ثوابی کے اس جلسے کو دیکھنے کے بہت سے زاویے ہیں، بہت سے اینگلز ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس وقت ان لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس جلسے کا آخر مقصد کیا تھا، اس میں سے نکلا کیا، اس میں سے کوئی سینس آف ڈائریکشن ان کو جو ہے وہ نہیں مل سکی. اور ان کو بہت امید تھی کہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر علی امین گنڈاپور جو اس کے مین آرگنائزر تھے اور مین ایڈمنسٹریٹر ہیں وہ خیبر پختونخوا کے، وہ اسے کوئی سینس آف ڈائریکشن دیں گے. خاص کر کے جس قسم کے ان کے بارے میں شکوک اور شبہات رہے ہیں، جس طرح سے وہ لیاقت باغ نہیں پہنچ سکے، لاہور میں جلسہ گاہ پہ ٹائم پہ نہیں پہنچ سکے، جس طرح سے وہ ڈی چوک نہیں پہنچ سکے، وہاں سے گم ہو گئے، جس طرح سے وہ 12 اضلاع سے سفر کرتے ہوئے خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں پیدل پہنچے، پتہ نہیں راستے میں ٹیکسیوں کے ذریعے پہنچے. تو وہ تمام بیک گراؤنڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو یہ توقع تھی کہ علی امین گنڈاپور اپنے ان گناہوں کا یا اپنی تمام جو چیزیں کر چکے ہیں سیاسی طور پہ اس کا ایک کفارہ ادا کریں گے اور ایک سینس آف ڈائریکشن جو ہے وہ سیٹ کریں گے. اور علی امین گنڈاپور نے اپنی تقریر اٹھائی بھی بڑے زبردست طریقے سے جب انہوں نے پشتو کے ایک شعر سے آغاز کیا اور بڑی تیز و تند طریقے سے وہ چلے، جس طرح سے وہ ایسا لگتا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو وہ کاپی کر رہے ہیں. وہ ایک شعر ہے کہ تو چپا باپ ماندے ولاڑا وے تا چاہتا قتل، تو چپا باپ ماندے ولاڑا وے تا چاہتا قتل، خلق پا ماں پا نظارہو او ماں تا قتل. اور ان دی اینڈ وہ ذوالفقار علی بھٹو کو جو انہوں نے 1970 میں ایک طریقہ ایجاد کیا تھا، ان کا ایک سٹائل ہوتا تھا، نکلو گے، مرو گے، کٹو گے، کھڑے ہو گے، وہ والا سٹائل انہوں نے اختیار کر کے بات یہاں پہ ختم کر دی. 13 منٹ کچھ سیکنڈ کی ان کی پرنسپل تقریر تھی، اور اس میں انہوں نے لوگوں کو کہا، ورکرز کو، کہ عمران خان کا پیغام ہے، عمران خان کے لیے نکلنا ہے، اس کو جیل سے نکالنا ہے، لانگ مارچ کرنی ہے، اور کیا تم لوگ نکلو گے، کیا تم لوگ میرے ساتھ ہو، اور پھر ایک فائنل کال جس کی کوئی تاریخ نہیں ہے وہ دی جائے گی. تو یہ کہہ کے انہوں نے بات وہاں پہ ختم کر دی. اور ایک طرح سے جب انہوں نے اٹھایا تھا اپنے پشتوں کے شعر سے تو لگتا تھا کسی کلائمیکس کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ان کا جو اینڈ تھا وہ ایک اینٹی کلائمیکس تھا، جس کی وجہ سے خاصی کنفیوژن جو ہے وہ پیدا ہوئی. میں علی امین خان اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان رکھ کر یہ حلف اٹھاتا ہوں کہ عمران خان نے جو مجھے کال دینی ہے نومبر کے مہینے میں، جو کہ فیصلہ کن کال ہوگی، اس کے اوپر چاہے میری جان چلی جائے، چاہے میرا سب کچھ چلا جائے، میں اس وقت تک جب تک عمران خان کو رہا نہیں کراؤں گا اپنے گھر واپس نہیں آؤں گا. اب اس سٹیج پہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک فارورڈ بلاک، کم از کم ذہنی اعتبار سے مینٹلی ایک فارورڈ بلاک بھی بن چکا ہے، جس کو بہت سے لوگ لیڈ کر رہے ہیں. وہ پوری دنیا سے ہیں، وہ کچھ لندن میں ہیں، کچھ امریکہ کے اندر ہیں، جو پاکستان کے اندر ہیں، کچھ باہر پوری دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں. اور میرے ذہن میں جو کی کیریکٹرز اس میں آتے ہیں اس میں پاکستان والی ہے، انکیرو ری بون ہے، پراچا صاحب ہے، اور بہت سے لوگ ہیں. ان لوگوں نے بہت سے سوالات اٹھائے. ان کی جو بہت سے ٹویٹس ہیں وہ میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. ان کا یہ خیال ہے
کہ اس جلسے میں سے کوئی ایک لاہ عمل نکلنا چاہیے تھا, کوئی ایک کنکریٹ سینس آف ڈائریکشن نکلنی چاہیے تھی. ان کو لگتا ہے کہ عمران خان جیل میں بیٹھے خواہ جو ہے اپنے آپ کو مشکل میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے, وہ دیواروں سے ٹکرے مار رہے ہیں, اور وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے یہ لیڈرز جو ہیں یہ کوئی ایک ڈیسائسو قسم کے سٹیپس لیں گے, اور یہ لیڈرز محض آپٹکس کرتے ہیں. یعنی یہ بھی شک ہے کہ علی امین گنڈاپور نے اس جلسے میں محض اپنا ایک تعلق اور اپنی ایک لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے ورکرز کے ساتھ چمکانے کی کوشش کی ہے. ان میں سے بعض کو یہ بھی شک ہے کہ جنرل صاحبان علی امین گنڈاپور کو عمران خان کی ریپلیسمنٹ یا الٹرنیٹو کے طور پہ گروم کر رہے ہیں, اور یہ اس قسم کی ایک ایکسرسائز ہے. یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ جب آپ جلسہ کرتے ہیں اور موبلائزیشن کرتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ڈونرز کو اس کا بہت سا خرچہ برداشت کرنا پڑتا ہے. موبلائزیشن ہوتی ہے, اس میں وقت لگتا ہے, تیاریاں ہوتی ہیں, تو اس میں سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کنکریٹ نکلنا چاہیے تھا. دوسری طرف سے آپ یہ آرگومنٹ دے سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک, اچھا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لیڈرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, خواہ وہ علی امین گنڈاپور ہوں, اسد کیسر ہوں, عمر ایوب ہوں, بیرسٹر گوہر ہوں, اور جتنے بھی لوگ ہوں, شیخ وقاص اکرم ہوں, یہ لوگ جو ہیں یہ سنسیئر نہیں ہیں, اور یہ انہوں نے عمران خان کو بیٹرے کر دیا ہے, اور عمران خان کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں اور یہ لوگوں کے سامنے اپنی سیاست جو ہے وہ چمکا رہے ہیں, اور دوسری طرف یہ جنرل صاحبان جو ہیں ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. یہ تمام شکوک ہیں. اب اس کا ایک اور بھی اینگل ہے دیکھنے کا. وہ اینگل یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ ان کو شکوک ہیں, یہ کمپرومائز ہیں, وہاں ان کی لمیٹیشنز ہیں, بیکاز وہ ایک ایسی پاور فیلڈ میں, ایک ایسے پولیٹیکل ڈائنامک کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں جہاں وہ ایک حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے, اور ان کے سامنے بہت سی مجبوریاں ہیں. باٹم لائن یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ہی سپورٹ بیس کے اندر بہت بڑی تعداد پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ جو لیڈرشپ ہے, جس میں علی امین گنڈاپور بھی ہیں, بیرسٹر گوہر بھی ہیں, ان سب کو دیکھتے ہیں کہ یا تو یہ کمپرومائز ہیں, یا یہ بڑے کمزور ہیں, ڈس فنکشنل ہیں, انکمپیٹنٹ ہیں, اور یہ ایک سینس آف ڈائریکشن جو ہے وہ نہیں دے پا رہے, اور عمران خان جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں اور وقت جو ہے وہ گزرتا چلا جا رہا ہے. تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کسی کو ٹھیک طرح سے پتہ نہیں ہے, لیکن ایک سجیشن کم از کم یہ ہے کہ جس طرح سے اسد کیسر نے ایک گرینڈ الائنس کی بات کی تھی, اگر ایک گرینڈ الائنس یہ لوگ بنا سکیں جس میں مولانا کی جماعت, جس میں جماعت اسلامی, جس میں جی ڈی اے ہے, اس میں اور بھی فیکشنز ہو سکتے ہیں, بلوچستان کی اور پارٹیز ہو سکتی ہیں, چھوٹے بڑے بہت سے دھڑے ہو سکتے ہیں, اور پھر ایک ایم آر ڈی کی طرح کی موومنٹ جو ہے یہ لانچ کر سکیں, جو مسلسل میٹنگز کرے, سیمینارز کرے, کانفرنسز کرے, اسٹیٹمنٹس ایشو کرے, اکٹھے ہو کے بات کرے, پریس ٹاک کرے, تو شاید اس سے کوئی زیادہ بہتر رزلٹس جو ہیں وہ پروڈیوس ہو سکتے ہیں. ہیونگ سیڈ آل دس, چونکہ میں نے آپ کو دونوں اس کے اینگل دینے کی کوشش کی, نیور دی لیس اٹ واز اے لارج پبلک موبلائزیشن, اور جب بھی اس طرح کی ایک سیاسی پبلک موبلائزیشن ہوتی ہے اس کا ایک نہ ایک امپیکٹ جو ہے وہ طاقت کے ایوانوں کے اوپر ضرور ہوتا ہے. اب میں چلتا ہوں کوئٹہ کی طرف. پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ ڈیٹیلز, تفصیلات ہمارے سامنے ہیں. اب ہم جانتے ہیں کہ 250 نان کمیشنڈ آفیسرز جو کوئٹہ کے انفینٹری اسکول سے اپنی ٹریننگ ختم کر کے پنجاب کی طرف واپس جا رہے تھے, ان کو بی ایل اے نے نشانہ بنایا. جعفر ایکسپریس انہوں نے لینی تھی. بی ایل اے کے پاس ان کی موومنٹ کی تمام تفصیلات تھیں, کب پہنچیں گے, کون سی ٹرین وہ لیں گے, اور جو ملٹری کے اپنے اعداد و شمار مجھے پتہ چلیں اس کے حساب سے کم از کم 20 جو سولجرز ہیں وہ مسنگ ہیں, یا ان کو تصور کیا گیا ہے کہ وہ ہلاک ہو گئے ہیں, اس میں وہ مارے گئے ہیں. باقی سویلینز ہیں. یہ ڈیتھ ٹول جسے 26 بتایا جا رہا ہے یہ بڑھ بھی سکتا ہے. 50 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں اس اسٹیج کے اوپر. اب یہاں پہ بڑے ڈیفیکلٹ اور مشکل قسم کے سوالات جو ہیں وہ آ کھڑے ہوئے, جو میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلے یہ چیز ابزارو کریں کہ پشاور اور کوئٹہ کے درمیان میں, یا پاکستان کے درمیان میں باقی حصوں کے ساتھ جو ٹرین کنیکشن تھا, جو سروس تھی, وہ تقریباً 1.5 ماہ سسپینڈڈ رہی. کیوں رہی سسپینڈڈ؟ بیکاز جو آخری بڑا حملہ کیا بی ایل اے نے 25 اگست کو, جب نواب اکبر خان بگٹی کی اینیورسری کے حوالے سے انہوں نے حملے کیے, تو انہوں نے ریلوے کے بریجز بھی اڑا دیے, جس کی وجہ سے سروس جو ہے وہ تقریباً 1.5 ماہ سسپینڈڈ رہی. اب یہ جو این سی اوز ہیں 250 نان کمیشنڈ آفیسرز, ان کو حکم تھا ایز پر فارمل آرڈرز کہ انہوں نے اپنی ٹریننگ ختم کر کے جعفر ایکسپریس کے ذریعے پنجاب کی طرف انہوں نے ٹریول کرنا تھا. دوسری یہ چیز ابزارو کریں جو مجھے پتہ چلی ہے کہ سولجرز پہ اتنے زیادہ حملے ہو رہے ہیں کہ سولجرز خود سے یہ ایوائڈ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ فارمل سرکاری قسم کی وہیکلز میں ٹریول ہی نہ کریں. وہ سول ڈریسز میں, بسوں میں ٹریول کرتے ہیں تاکہ وہ آئیڈینٹیفائی نہ ہو سکیں. اور آپ مسلسل سن چکے ہیں کہ بی ایل اے کے لوگ جو ہیں وہ بسیں کھڑی کرتے ہیں, لوگوں کے آئی ڈی کارڈ دیکھتے ہیں, ان کا ہیئر کٹ دیکھتے ہیں, اور ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں آئیڈینٹیفائی کر کے, وہاں بھی وہ سولجرز کو ٹارگٹ کرتے ہیں. تو آپ کو بی ایل اے کی جو حکمت عملی اور اسٹریٹجی ہے
اس میں دو آپ کو جو ایلیمنٹس یا ڈیزائنز ہیں بڑے کھلم کھلا نظر آ رہے ہیں. ایک یہ کہ آپ نے بلوچستان کو باقی پاکستان سے کٹ آف کرنا ہے، اس کو آئسولیٹ کرنا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو فوج کا پرنسپل اسٹرکچر ہے، جو سولجر کلاس ہے، اس کو آپ نے ڈی مورلائز کرنا ہے، اسے یہ احساس دلانا ہے کہ تمہیں ذاتی طور پہ تم ٹارگٹ ہو، تمہارے پاس کوئی تحفظ نہیں ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو اگر آپ فرسٹ ورلڈ وار کی کہانی پڑھیں، سیکنڈ ورلڈ وار کی کہانی پڑھیں، اسپینش وار کی کہانی پڑھیں، کسی بھی پروٹریکٹڈ جنگ کی کہانی پڑھیں، تو آپ کو بی ایل اے کی اسٹریٹجی کے پیچھے بہت ہی انٹیلیجنٹ گرینڈ ملٹری ڈیزائن نظر آ رہا ہے بلوچستان کے مستقبل کے حوالے سے. یہ بڑی کھلا اس کے پیچھے آپ کو ایک ملٹری مائنڈ سیٹ نظر آ رہا ہے. اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ملٹری مائنڈ سیٹ جو ہے یہ کس کا ہو سکتا ہے. اب ایک اور چیز ابزارو کریں کہ کوئٹہ جو ہے وہ کور ہیڈ کوارٹر بھی ہے، کوئٹہ ایف سی کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے، کوئٹہ پولیس کا بھی ہیڈ کوارٹر ہے، پروونشل پولیس کا، اور کوئٹہ انٹر سروسز انٹیلیجنس کا بھی ایک بہت بڑا سینٹر ہے. اور کوئٹہ کا سیکٹر کمانڈر جو ہے اس کی طاقت کی بہت سی کہانیاں ہوتی ہیں، سنڈریلا سٹوریز کہ وہ کتنا طاقتور ہے، کتنا اپنی طاقت کا وہ ایبیوز کرتا ہے، وہ کتنی مار دھاڑ کرتا ہے. اتنی بڑی بڑی ایجنسیز اور انسٹیٹیوشنز ہونے کے باوجود 250 نان کمیشنڈ آفیسر ٹریننگ ختم کر کے جا رہے ہیں، اور ان کی کوئی انٹیلیجنس کور نہیں ہے. کوئی اس کا پہلے سے اندازہ ہی نہیں لگایا گیا کہ ان کو وکٹم بنایا جا سکتا ہے، ان کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے. کوئی ان کی سیکیورٹی نہیں ہے. یہاں سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ یہاں سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ پورا کا پورا جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا سیٹ اپ ہے وہ کتنا ڈسفنکشنل ہے. کوئٹہ کی حد تک یا بلوچستان میں وہ کتنا انکمپیٹنٹ ہے، کتنا وہ زیادہ انڈر پریشر ہے. یہ صحیح ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں وہ پہنچے وہاں پہ، جنرل عاصم منیر صاحب پہنچے. جو جنازے کی میں نے فوٹیج اور تصویریں دیکھی ہیں، پہلی صف میں وہ کھڑے تھے چیف منسٹر سرفراز بگٹی اور پاکستان کے انٹیریئر منسٹر جناب محسن نقوی صاحب کے ساتھ، اور یہ بڑا انہوں نے اچھا اقدام کیا. وہ فوٹیج میں نے دیکھی ہے. تاہم سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جو نوجوان مرے ہیں، جو ہلاک ہوئے ہیں اس میں، ان کی عمریں جو ہیں وہ 18-19 برس سے 30 برس کے کم ہیں. اور یہ جو جوان ہیں اس میں سے کسی کی اکثر کی عمر 30 برس بھی نہیں ہے. اور یہ جو جوان چلے گئے ہیں یہ کسی کے بیٹے بھی تھے، یہ بچوں کے باپ بھی تھے، یہ شوہر بھی ہیں، یہ سنز بھی ہیں، ان کی بہنیں بھی ہیں، ان کے بھائی بھی ہیں، ان کے ماں باپ بھی ہیں، اور ان کے اپنے بچے بھی ہیں، جس طرح سے معاشرے میں ہوتا ہے. پچھلے سال کے اعداد و شمار یہ شو کرتے ہیں کہ 2023 میں پورے پاکستان کے طول و عرض میں اس قسم کے 1500 دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں. اور یہ سال جو ہے وہ بھی کوئی پچھلا 2024 جو ہے یہ 2023 سے بہت مختلف نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے جو گھرانے ہیں، جو گھر ہیں، جو خاندان ہیں، وہ مسلسل اس قسم کے ٹرومیٹک لاس کا، کیونکہ جب اس طرح سے لوگ چلے جاتے ہیں، حادثوں کے نتیجے میں جاتے ہیں، اس طرح کی دہشت گردی کے نتیجے میں جاتے ہیں، تو پیچھے ایک ایمٹینس اور ایک وائڈ اور ایک زخم اور ایک کرب جو ہے وہ چھوڑ کے جاتے ہیں. پورا کا پورا معاشرہ جو ہے پاکستان کا وہ آپ کو ایک زخمی، ٹرامیٹائز، انجرڈ فارم میں نظر آ رہا ہے. اور پاکستان کی جو جنرل عاصم منیر صاحب کی ٹاپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس صورتحال کو روکنے میں مکمل طور پہ آپ کو انکمپیٹنٹ، قاصر، بے بس جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اور یہ لگے ہوئے کس چیز میں؟ یہ لگے ہوئے ہیں اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت سے لڑنے میں. اور ایک جو انٹرسٹنگ، جو میں نے کہا نا کہ تکلیف دہ سوال جو ہے وہ اٹھتے ہیں، وہ تکلیف دہ سوال یہ ہے کہ سرفراز بگٹی صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اخباروں میں پبلش ہوئی ہے. سرفراز بگٹی صاحب نے پروٹیسٹ کیا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، کال دا ٹیررسٹ ایز ٹیررسٹ. ان کو غالباً اعتراض یہ ہے، ان کو شک یہ ہے کہ پاکستان کے ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز یا میڈیا کا کوئی حصہ جو ہے وہ ان کو بلوچ انسرجنٹ لکھ دیتا ہے، بلوچ ملیٹنٹ لکھتا ہے، ان کو بلوچ ٹیررسٹ کا لفظ ان کے لیے استعمال نہیں ہو رہا. سرفراز بگٹی صاحب سے میں اتفاق کرتا ہوں. سرفراز بگٹی سے بالکل صحیح کہتے ہیں. جن لوگوں نے ٹرین اسٹیشن پہ حملہ کیا ہے، جو بسیں کھڑی کر کے لیبررز کو، مائن ورکرز کو، سولجرز کو، سیولینز کو مار ڈالتے ہیں، یہ پنجابی ورکرز کو مار ڈالتے ہیں، یہ یقینی طور پہ دہشت گرد ہیں. جو لوگ بم کا استعمال کرتے ہیں، آتشی اسلحے کا استعمال کرتے ہیں، وہ یقینی طور پہ دہشت گرد ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ سرفراز بگٹی صاحب ایک ایسے رجیم کا اس وقت، ایک ایسے سیٹ اپ کا حصہ ہے جس نے پورے پاکستان میں ہزاروں لوگوں کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے بنا رکھے ہیں. اس قسم کے دہشت گردی کے مقدمے انہوں نے عمران خان پہ بھی بنائے ہوئے ہیں. اس قسم کے دہشت گردی کے مقدمے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے سینکڑوں لیڈروں پہ بنائے ہوئے ہیں. اس قسم کے دہشت گردی کے مقدمے انہوں نے ڈاکٹر یاسمین راشد کے اوپر بھی بنائے ہوئے ہیں. انہوں نے ایسے دہشت گردی کے مقدمے صنم جاوید کے اوپر بھی بنائے ہیں. ایک دہشت گرد آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ امریکہ کے اندر، میرے اوپر بھی یہی مقدمہ ہے. صابر شاکر کے اوپر بھی یہی مقدمہ ہے. وہ جو حیدر بیدی صاحب بیٹھے ہیں کینیڈا میں،
हैं उन पे भी यही मुकदमा है, मेजर आदिल राजा के ऊपर भी दहशतगर्दी का मुकदमा है, कर्नल अकबर रिटायर्ड पता नहीं 20-25 साल से अमेरिका में रहते हैं, वो उनके ऊपर भी दहशतगर्दी का मुकदमा है, वजाहत सईद खान जो है उनके ऊपर भी दहशतगर्दी का मुकदमा है। और कोई मशहूर दहशतगर्द अगर रह गया है जिसका मुझे आपको नाम बताना भूल गया तो मैं उस दहशतगर्द से बहुत ज़्यादा माजरत खाऊं। तो जब आपने दहशतगर्दी की डेफिनेशन को इतना डाइल्यूट कर दिया और रियासत की तमाम तर ताकत जो है वो आपने सबसे बड़ी सियासी जमात को कंटेन करने में, उसके वर्कर्स के ताकुब करने में, उन्हें अरेस्ट करने में, नादरा के डाटा को एक्सप्लोर करने में, पीटीए को कंट्रोल करने में, पैमरा को कंट्रोल करने में आपने लगाई हुई है, तो आप बीएलए के या टीटीपी के दहशतगर्दों से आप कैसे लड़ेंगे? जब आपके झूठ के ये हालात हैं कि आपका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ जो है बलूचिस्तान की इस खौफनाक दहशतगर्दी के बाद वो इतना अहमक, इतना फजूल आदमी है कि उसने स्टेटमेंट दी है कि ये दहशतगर्द, वो ये बीएलए के इनका कोई ताल्लुक नहीं है अफगानिस्तान के साथ। वो कह रहा है कि ये वो दहशतगर्द इस वक्त पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं जिन्हें इमरान खान की हुकूमत ने पाकिस्तान में वापस आने की इजाज़त दी थी। ये इसे मैं कहता हूँ कि आपको, हमें इस मुल्क में एक इन्फॉर्म्ड, रैशनल, लॉजिकल डिस्कोर्स चाहिए जहां आप लोगों के पास इस किस्म की बकवास करने का और इस किस्म की डिस इन्फॉर्मेशन बचाने का उनके पास स्कोप ही न रहे। इस वक्त सूरत हाल क्या है जनरल आसिम मुनीर साहब की इंतजामी ढांचे की, हिकमत अमली उनकी क्या है? हर जगह एक जनरल साहब बैठे हुए हैं, पैमरा के ऊपर जनरल साहब बैठे हुए हैं, नादरा के ऊपर जनरल साहब बैठे हुए हैं, पीटीए को जनरल साहब कंट्रोल करते हैं, जहां जनरल नजर नहीं आ रहे वहां पर भी उन्हीं का कंट्रोल है। और पूरे पाकिस्तानी डायस्पोरास को इन्होंने सैकड़ों लोगों को ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का निशाना बनाया हुआ है। बिकॉज जहाँ कहीं इनको अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में प्रोटेस्ट करता नजर आता है, बोलता नजर आता है, ये नादरा से उसके नेशनल आईडी कार्ड का डाटा निकाल के उसके घर वालों को हरास करना या उनको तशद्दुद का उनको निशाना बनाते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक खातून जो है, महीन फैसल उनका नाम है, और वो भी मुर्तज़ा अली शाह ने उनकी वीडियो शेयर की है, उसका एक टुकड़ा दिखाता हूँ। वो रहती दुबई में है, इन्होंने बाय मिस्टेक उनको आइडेंटिफाई कर लिया है कि वो बरतानिया में काजी फायजीसा के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी और उनके घर वालों को जाके इन्होंने हरास करना शुरू कर दिया, तंग करना शुरू कर दिया। वो वीडियो भी आप देख लें समझने के लिए कि जनरल साहब की क्या हिकमत अमली है बीएलए से लड़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माहिन फैसल है और मैं ये वीडियो एफआई और मुतालिका अथॉरिटीज़ से बात करने के लिए बना रही हूँ। मेरे ऊपर काजी फैज ईसा पे होने वाले हमले के मुतालिक एक गलत डेफेमेशन केस खोल दिया गया है। मेरे लिए बहुत अफसोस की बात है कि पिछले 2 हफ्तों से रोज़ मेरे दूर के रिश्तेदारों को पाकिस्तान में टारगेट किया जा रहा है। एफआई वाले और पुलिस वाले उनके घर के बाहर घंटों तक बैठे रहते हैं रोज़। सबसे पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि जिस वक्त ये वाक़या हुआ उस वक्त मैं लंदन में नहीं थी, बल्कि मैं पिछले 1.5 साल से परमानेंटली दुबई में सेटल हो चुकी हूँ। मेरी शादी भी हो चुकी है, मैं यहाँ पर रहती हूँ। अब मैं कोयटा से निकल के वापस अमेरिका आ जाऊँ जहाँ मैं इस वक्त बैठा हूँ। यहाँ प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता चंद घंटों में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और शॉकिंग किस्म का उन्होंने डिसीजन किया। जहन में रहे कि प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जो कोर टीम है वो इस वक्त उनकी प्रेसिडेंशियल कैबिनेट टीम जो है उसकी सिलेक्शन कर रही है, शॉर्ट लिस्टिंग की जा रही है, डिस्कशंस हो रही हैं बड़ी इंटेंस किस्म की, और लोगों की प्रोफाइल, बैकग्राउंड और उनकी आइडियोलॉजिकल पोजीशन जो है उसे खंगाला जा रहा है, उसे देखा जा रहा है। तो अब से चंद घंटे पहले प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो उनका प्लेटफॉर्म है ट्रूथ सोशल, उसके ऊपर एक नोट उन्होंने प्लेस किया, ट्वीट कहते हैं उसको आप, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अपनी प्रेसिडेंशियल टीम के अंदर माइक पॉम्पियो को और निकी हेली को मैं इनवाइट नहीं कर रहा। इट वॉज गुड टू वर्क विद देम, बड़ा मज़ा आया उनके साथ काम करने का, उनकी सर्विसेज का बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं उनको अपनी टीम में दावत नहीं दे रहा। इसका मतलब उनको कोई रोल जो है वो नहीं मिल सकेगा। अब उसकी वजह क्या बताई जाती है? सारे अमेरिका में खलबली मच गई है, हर अखबार ने इसको कवर किया है। मैं आपको न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी भी दिखा सकता हूँ, मैं आपको और भी चीज़ें दिखा सकता हूँ। वजह उसकी ये बताई जाती है कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ था कि दोनों वॉर मॉन्गर्स हैं और दोनों ने यूक्रेन की जंग जो है उसको भी इन्होंने सपोर्ट किया था। यहाँ पर प्रेसिडेंट इलेक्ट जो है उसने ये मैसेज दिया है कि प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की टीम जो है वो वॉर मॉन्गिंग नहीं करेगी, यानी दुनिया भर में जो भी इश्यूज़ हैं उनको जंग के ज़रिए नहीं बल्कि डिप्लोमेसी, एग्रेसिव सैंक्शंस के ज़रिए, रिस्ट्रिक्शंस के ज़रिए जो है उसे सेटल किया जाएगा। लेकिन इसकी एक इम्प्लीकेशन जो है वो पाकिस्तान के लिए भी है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी जनरल साहिबान जो हैं उनको माइक पॉम्पियो तक एक्सेस हासिल थी, क्योंकि माइक पॉम्पियो जो है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो पहला टाइम पीरियड था 2017 और 21 में, उसमें पहले वो डायरेक्टर CIA रहे और उनका पाकिस्तानी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ भी उनका एक ताल्लुक़ एक्सेस था, और फिर उसके बाद वो खैर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी थे। लेकिन दूसरी वजह यह है कि जो बहुत एक्सपेंसिव लॉबिस्ट हायर किया है $1.5 मिलियन से पाकिस्तान के जनरल साहिबान ने, जिसको $1,25,000 महीने के दे रहे हैं और 3 महीने का एडवांस भी दे बैठे हैं पहले ही, $3,75,000, उसका जो तमाम तर दौरो मदार था एक्सेस का वो माइक पॉम्पियो के ऊपर था।
تو وہ لابسٹ تو بیچارہ یتیم ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جنرل صاحبان جو ہیں ان کو بھی خاصا دھچکا لگ گیا ہے۔ اور جب میں نے لابسٹ کی خبر آپ کو سنائی تھی چند دن پہلے، تو میں نے آپ کو ساتھ ہی کہہ دیا تھا کہ یہ لابسٹ زیادہ دیر چلنے نہیں لگا، 3 مہینے میں ان کو لگے گا کہ زیادہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا۔ تو اب وہ مومنٹ آف ٹروتھ آ گیا ہے، اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ 3 مہینے کے پیسے تو دے بیٹھے ہیں، لیکن آپ دیکھیں 4تھا مہینہ یہ کنٹینیو اس کے ساتھ نہیں کریں گے، کسی اور کو اب ڈھونڈیں گے اسی حوالے سے۔ اب اس ساری ڈیولپمنٹ کا ایک اور بھی انٹرسٹنگ آسپیکٹ ہے۔ ایک پچھلے ویلاگ میں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ کیسے ایک نیو یارک ٹائمز کی بہت ہی ڈیٹیل سٹوری چھپی، پتہ نہیں 10-15 پیج کی، جس کے اندر بے تحاشا تصویریں ہیں، جس کے اندر بے تحاشا فوٹیج ہے، وہ میں آپ کو اسکرین پہ بھی دکھاتا ہوں، جس کا عنوان بھی کچھ اس قسم کا ہے کہ پینٹڈ فیسز اینڈ آل دیٹ۔ تو اس میں تھا کہ ایک اسپیشل امریکن آرمی کے یونٹس کھڑے کیے جا رہے ہیں، پوری ہوائی کے اندر ایک ٹریننگ ہو رہی ہے جنگل وارفیئر کی، کہ کیسے چین کے ساتھ ایک ممکنہ جنگ کے لیے امریکن فورسز جو ہیں ان کی کوآرڈینیشن ہو رہی ہے، ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے، بیکاز کیسے دشمن سے لڑنا پڑا جا سکتا ہے، کیونکہ عراق اور افغانستان کی جنگیں جو ہیں وہاں پہ دشمن کے پاس سیٹلائٹ کمیونیکیشن نہیں تھی، وہ اوپر سے دیکھ نہیں سکتا تھا، تو امریکنز کا مقابلہ اگر چین سے ہوگا تو ایک ٹیکنالوجیکلی ہائی ٹیک اینمی ہے، اس سے لڑنا ہے۔ تو اس کی فوٹیج بھی میں آپ کو اسکرین پہ دکھاتا ہوں وہ، اور اس میں بڑی کوآرڈینیشن ہوگی بٹوین دی ٹروپس ان ساؤتھ کوریا، ٹروپس ان فلپینز، ٹروپس ان پیسیفک اوشن، ٹروپس ان جاپان۔ تو ساری کی ساری کہانی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، بیکاز پریزیڈنٹ نے انڈیکیٹ کر دیا کہ جنگ جو ہے وہ کم از کم میرے ہوتے ہوئے کوئی نہیں ہونی۔ ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔